السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ حاضرین، اللہ کی حمد اور ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کا جو ہم لوگوں کا عنوان ہے اس عنوان پر گفتگو شروع کی جاتی ہے۔ پچھلے ہفتے کے لیکچر میں ایک طائرانہ نظر، ایک اوور ویو اسلامی تاریخ کے تیسرے مرحلے پر پیش کی گئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اسلامی تاریخ کا دور اول سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور آپ کی ذات مبارکہ جب تک دنیا میں رہی اور دین مکمل ہوتا رہا، نظام اور قانون بنتے رہے، شریعت بنتی رہی، ضرورت کے تحت آیتیں نازل ہوتی رہیں، اور جب جب ضرورت پڑی تو اس میں تبدیلی بھی ہوتی رہی، یہاں تک کہ دین مکمل شکل میں پورے نظام کے ساتھ، پوری شریعت کے ساتھ اور پورے اصول کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر کے اس نظام کو، اس طرز کو پسند فرمایا اور دین کو مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کی تربیت دی، اور اس جماعت کی کئی جگہ پر تعریف بیان کی قرآن مجید میں، جس میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہہ کر کے کہیں پر ان کی تعریف بیان کی گئی کہ شروع میں جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے اور جنہوں نے ابتدائی دعوت سے اپنی پوری زندگی وقف کر دی دین اور ایمان اور شریعت کی حفاظت اور اس کے استحکام اور اس کو آگے بڑھانے میں، چاہے وہ مہاجرین میں سے رہے ہوں یا انصار میں سے رہے ہوں۔ پھر اسی طرح سے بدر میں حصہ لینے والوں کے تعلق سے بھی احادیث میں فضیلتیں آئیں، اور پھر بیعت رضوان میں صلح حدیبیہ کے وقت جو لوگ شریک رہے ان کی بھی تعریفات آئیں، اور پھر کئی مقام پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس جماعت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تیار کر دیا تاکہ اس نظام کو آگے چلانے والے لوگ موجود رہیں۔ یہی وجہ رہی کہ دنیا میں جن حضرات کو جنت کی بشارت دی گئی اس میں سے عشرہ مبشرہ مشہور ہیں، جن میں سے 4 خلفائے راشدین ہی تھے، اور ایسے ہی بعض صحابیات کے تعلق سے بھی یہ بشارتیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک طرف صحابہ کرام میں مقدس اور موقر حضرات کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اسی طرح سے صحابیات کی بھی ایک جماعت ایسی رہی جس نے گھر کے ماحول کو، گھر کے اندر کی شریعت کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا۔ جیسا کہ پچھلے سال بھی تذکرہ آیا، اور خواتین کا جو خصوصی پروگرام تھا اس پروگرام میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات آئی تھی کہ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایک عرصے دراز تک باحیات رہیں، اور انہوں نے خلفائے راشدین کا بھی زمانہ پایا، خلافت بنو امیہ کا بھی آغاز کا زمانہ پایا، اور ان سے بڑے بڑے صحابہ کرام نے علم حاصل کیا، اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی جس کو ایک خاتون اور خاص طور پہ ایک بیوی ہی بیان کر سکتی ہے، اس کو شریعت بنا کر کے پوری دنیا کے سامنے مکمل شکل میں رکھنے کا کام اللہ تعالیٰ نے جو لیا وہ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لیا۔ ایسی ہی جماعتیں بنی رہیں، اور اس میں دوسرا دور تاریخ اسلام کا شروع ہوا جس میں خلفائے راشدین کا دور تھا۔ پچھلا مرحلہ ہم لوگوں کا اسی تفصیل کے ساتھ آیا، اور اس تفصیل میں یہ بات آئی کہ خلافت راشدہ سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے اوپر خلافت راشدہ کا اختتام ہوتا ہے احادیث کی روشنی میں، اور احادیث کی تشریح کرنے والے محدثین اور مفکرین کے خیالات کی روشنی میں۔ امت کا اجماع بھی ہے
کہ وہ اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکثریت جس طرف جائے، اور بالکل عقل ایک یا دو الگ ہو تو اس کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، اکثریت یعنی 99% لوگ جس طرف جائیں اس کو اجماع کہتے ہیں۔ اجماع ہے کہ خلافت راشدہ سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکمل ہوئی، اس کے بعد جو نظام چلا وہ نظام ملوکیت کے تحت چلا، اور اس ملوکیت میں بھی پھر تفصیلات ہوئی جس کے تفصیلات پچھلے ہفتے آپ کے سامنے آئی۔ آج ہم لوگوں کا جو عنوان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا آغاز حکومت، مملکت اسلامیہ کے پھیلاؤ میں ان کی خدمات۔ حاضرین، اس موقع پر ایک بات ہمیشہ ہم لوگ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ جو تاریخ، جو نظام قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں آگے چلتا ہے، اس کے پہلوؤں پر ہم لوگ غور کرتے ہوئے اسی پر اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ نہ یہاں پر کوئی انفرادی رائے پیش کرنے کی گنجائش ہے، اور نہ ہم لوگ اس کا حق رکھتے ہیں، نہ اس کا استحقاق رکھتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بس یہی ہے کہ موقر کتابوں سے بزرگوں کے اور ماہرین کے اقوال کو نکال کر کے اس کے پہلوؤں کو پیش کیا جائے، اور مثبت پہلوؤں کو اجاگر کر کے اس میں آج کے حالات اور ماحول میں اپنے لیے لاہ عمل طے کیا جائے، مقصد اور پلان تیار کیا جائے، تاکہ جو ہے ہم منفی فکر سے مثبت فکر کو لے کر کے آگے بڑھنے والے بنیں۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو تفصیلات ابھی اور آگے مزید آئیں گی، اور اس جگہ پر آپ اور ہم ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ دور بنو امیہ کو جو تقسیم کیا گیا تھا 92 سالہ دور کو، تو اس 92 سالہ دور کو 3 حصوں میں کیا گیا تھا۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ بنو امیہ کے جو شاہان تھے، بادشاہ تھے، ان بادشاہوں کی تاریخ کیا رہی، اس کو بھی سامنے لانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دور میں ترویج اور اشاعت علم کس کس انداز میں ہوا، کیسے کیسے ہوا، اس بات کو ذرا ہم واضح کر کے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ تاریخی کتابوں کے اندر بادشاہوں اور امتوں کی تاریخوں کو اور ان کے کردار اور ان کے طرز کو بیان زیادہ کیا جاتا ہے۔ علم کی اشاعت کس طرح سے ہوئی، اور اتنا جلد ہی علم کا مرکز کیسے وہ پورا کا پورا علاقہ بن گیا کہ مدینہ منورہ سے لے کر کے بغداد، پھر وہاں سے لے کر کے سمرقند اور بخارا تک کے علاقوں تک علم کا مرکز کیسے بن گیا، اس پر بات ہو۔ تو اس علم کو پھیلانے والے لوگ کون تھے، صحابہ کرام کا کردار اس وقت کیا تھا، خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد صحابہ کرام جو موجود تھے، جن صحابہ کرام نے اپنے بچپن سے لے کر کے جوانی تک کا وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا تھا، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھیں، جیسے اللہم علمہ التأویل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تھی، اور اس طرح سے تو ان کا کردار کیا تھا، ان کے شاگردوں نے کیا کام انجام دیا، جس کو تابعین کا دور کہا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، دور صحابہ کرام، دور تابعین اور دور تبع تابعین، جنہوں نے تابعین سے کسب فیض کیا یعنی علم حاصل کیا، ان سے نالج لی۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں اپنے سامنے لے کر کے چلنا چاہیے، اور اسلامی فکر کا جب تعلق ہوتا ہے تو اسلامی فکر کے اندر علم، ریسرچ، تحقیق، فائدہ، ڈیولپمنٹ، یہ تمام کی تمام تاریخ اسی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اصل میں ہمارا سرمایہ وہ علم ہے، ساتھ ساتھ میں جو تاریخ چل رہی ہے یہ بھی ساتھ ساتھ میں چلتی رہے، تاکہ جو ہے کیلنڈر کے اعتبار سے بھی کیا کیا ہوا وہ بھی ہمارے سامنے باتیں آنی چاہیے۔ اسی تعلق سے رہ گئی بات، حضرت امیر معاویہ کا جو دور شروع ہوا وہ 41 ہجری سے لے کر کے 59 ہجری تک، یعنی اگر عیسوی طریقے سے کہا جائے تو 661 سے لے کر کے 680 تک۔ اب اس جگہ پر آپ ایک چیز ہمیشہ آپ غور کریں گے کہ جب بھی 20 سال اور 30 سال کا دور ہوگا تو آپ کو قمری کیلنڈر، چاند کے کیلنڈر میں اور عیسوی کیلنڈر میں ہمیشہ آپ کو 1.5 سال 2 سال کا فرق دکھے گا، اور وہ فرق سبھی کو معلوم ہے کہ چاند 29 اور 30 کا ہوتا ہے اور وہ کیلنڈر 30 اور یا 31 کا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ہر 30 سال پر 2 سال کا فرق پڑ جاتا ہے، یعنی 100 سال میں 3 سال کا فرق پڑ جایا کرتا ہے۔ اسی لیے جہاں پر اصحاب کہف کا تعلق ہے وہاں پر تفصیلات آپ کو ملیں گی کہ اگر اس اعتبار سے 300 سال تھے تو کیلنڈر قمری کیلنڈر کے اعتبار سے 309 سال مراد لیے جاتے ہیں وہاں پر۔ تو یہ آپ کو تھوڑا فرق ہمیشہ آپ کو ملا کرے گا۔ تو ہجری اعتبار سے دیکھا جائے تو سن 41 ہجری میں آغاز ہوا اور سن 59 ہجری میں اختتام ہوا ان کے دور کا۔ عیسوی اعتبار سے سن 661 میں آغاز ہوا اور سن 680 میں اختتام ہوا۔ دارالحکومت ان کا جو رہا وہ دمشق یعنی شام کا علاقہ، دمشق کو دارالحکومت بنا کر کے انہوں نے حکومت کیا۔ اس کے بعد
جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ایک طریقے سے مختصراً تعارف جو پچھلے ہفتے ہوا تھا اسی کو دہراتے ہوئے کہ ان کا کردار اور ان کا ارتقاء کیسے ہوا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کا نام جو تھا معاویہ ابو سفیان، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے، یعنی خاندانی اعتبار سے چچاؤں میں شمار ہوتا تھا، ان کے بیٹے تھے ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف، یہاں پہنچ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اور ان کا سلسلہ نسب ایک ہو جایا کرتا ہے۔ امیر معاویہ جو تھے یہ فتح مکہ کے وقت میں اسلام میں باقاعدہ داخل ہوئے۔ یہ بھی روایتیں ملتی ہیں کہ بیعت رضوان کے وقت ہی وہ اسلام لا چکے تھے، لیکن وہ روایتیں زیادہ نہیں ہیں۔ اعلان کی زیادہ تر قوی روایتیں جو ہیں کہ فتح مکہ کے وقت میں اسلام میں داخل ہوئے، اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان فرما دیا تھا، فوراً پہنچتے ہی اعلان فرما دیا تھا کہ جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، تعارض نہیں کیا جائے گا، اور جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس سے بھی کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے گھر کو دارالامن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا تھا۔ پھر حضرت امیر معاویہ کو کاتبین وحی میں بھی شامل کر لیا گیا، کیونکہ عربوں میں پڑھنے لکھنے کا خاص طور پر تحریر کا رواج اس وقت زیادہ نہیں تھا، اور تحریر کے رواج میں تحریر کرنے والے جو لوگ تھے اس میں سے امیر معاویہ کا بھی نام آتا ہے۔ پھر اس کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بڑے بھائی یزید ابن سفیان کو شام کے محاذ پر بھیجا۔ جب لفظ یزید آئے تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ امیر معاویہ کے بیٹے کا بھی نام یزید تھا، جس کا تذکرہ اگلے اس میں آئے گا، جس کی وجہ سے مارکہ کربلا ہوا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ کے بھائی کا بھی نام یزید تھا۔ تو یزید ابن سفیان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے محاذ پر بھیجا، اور ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے ان کو دمشق کا حاکم یعنی گورنر بنا دیا گیا، اور ان کے ساتھ ساتھ امیر معاویہ کو بھی لگا دیا گیا۔ امیر معاویہ انہی کی سرپرستی میں تدبیر حکومت اور سیاست کی تربیت پاتے رہے۔ یہاں پر یہ بات ہمیشہ ہم لوگ ذہن میں رکھیں کہ شام اور اس کے اطراف میں ان کی پکڑ صرف ان کی اپنی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں، ان کی قابلیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ان کے خاندان کی بنیاد پر بھی تھی، اور اس کا تذکرہ پچھلے ہفتے بھی آ چکا، اس کے پہلے بھی آ چکا کہ ابو سفیان جو صاحب لواء تھے، یعنی قریش کے جھنڈا بردار، ڈیفنس جو کہا جاتا ہے، اس کے وہ ہیڈ تھے، ذمہ دار تھے، تو شام کے بادشاہوں کے ساتھ روابط بھی تھے، اور درمیان میں حرب بھی وہاں پر شام میں بہت دن رہے تھے، جس کی وجہ سے وہاں پر بہت اثر و رسوخ تھا۔ تو وہاں کے مزاج، وہاں کے آس پاس کے مزاج، اس سے جڑا ہوا جو ساحلی علاقہ ہے اس کے مزاج، اور اس سے جڑے ہوئے جو جزیرے ہیں وہاں کے مزاج سے اور تاریخ سے یہ لوگ بہت اچھی طرح سے واقف تھے۔ یزید ابن سفیان کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو دمشق کا گورنر بنا دیا، اور رومیوں کے خلاف جنگ میں آپ کا بڑا کردار رہا، خاص طور پر قیصاریہ کی جو سب سے بڑی جنگ ہوئی اس میں 80,000 رومی جس میں مارے گئے، اس جنگ میں امیر معاویہ کا بڑا کردار بھی تھا، اور امیر معاویہ کی قیادت میں یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو گورنر رکھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ صلاحیتوں کو پہچانا بھی کرتے تھے اور صلاحیتوں کا احتساب بھی لیا کرتے تھے، حساب بھی لیا کرتے تھے، اور سرعام حساب لے لیا کرتے تھے۔ پورے دورانیے میں امیر معاویہ کو ایک مرتبہ انہوں نے اپنے درے سے صرف اسے ٹھوکا تھا تھوڑا سا، اس بارے میں کہ انہوں نے ایک اچھا سا کپڑا پہن رکھا تھا، باقی اور کسی معاملے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ امیر معاویہ کا کوئی احتساب نہیں کیا، کیونکہ ان کا معاملہ بالکل پرفیکٹ اپنی جگہ پر تھا۔ دیگر گورنروں میں سے بعض گورنروں کے بارے میں بات بھی آتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا احتساب بھی کیا تھا۔ یہ تھا حضرت امیر معاویہ کا کردار۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اس زمانے میں ان کی گورنری کنٹینیو رہی، بلکہ شام کے ساتھ ساتھ اردن کا بھی علاقہ، فلسطین کا علاقہ بھی جوڑ دیا گیا۔ تو 3 علاقے، بہت بڑا علاقہ ان کے ہاتھوں میں گورنری کا رہا، اور کل ملا کر کے 20 سال گورنر کے عہدے پر فائز رہے۔ وہ 20 سال ایک علاقے کو انہوں نے سنبھال رکھا، اور اس سنبھالنے میں جو چیز ان کی طاقت اور جو چیز پاور کا ذریعہ بنی وہ ان کی تدبیر اور ان کی ذہانت کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے لوگوں کا ساتھ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی ہم لوگ دیکھیں گے ایک ریویژن کے طور پر کہ فتنے جو اٹھے، ان فتنوں کے اندر، ان فتنوں کے معاملات کے اندر شام ہمیشہ محفوظ رہا۔ بہرحال اس سے پہلے ایک چیز ہم لوگ دیکھیں کہ 2 متضاد تصویریں حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے ہمارے سامنے آتی۔ اگر آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں تو تاریخ کی کتابوں میں 2 کردار آپ کو بہت واضح طور پر ملے گا۔ ایک وہ کردار ملے گا
جو یزید کے والد ہونے کی حیثیت سے اور یزید کو ولی عہدی کے تعلق سے اور اس کے بعد سے جو اہل بیت کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہوا، اس تعلق سے وہ کردار نہایت تاریک پیش کیا جاتا ہے، اور اتنا زیادہ تاریک پیش کیا جاتا ہے کہ اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ الفاظ منفی جذبات کو پوری طرح سے واضح کرتے ہیں، پوری طرح سے پیش کرتے ہیں، گویا کہ ایک شخصیت بہت ہی ظلم کرنے والی شخصیت، اور ایسی شخصیت کی جس پر صحابی تو کیا ہے کہ عام انسان بھی نہ رہ سکے، ویسی شخصیت پیش کی جاتی ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور کردار پیش کیا جاتا ہے کہ ان کے معاملے کو بھی خلافت راشدہ سے جوڑ دیا جاتا ہے، یا ان کی خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کا جو مزاج ہے اور جو ہم لوگوں کی گفتگو ہے وہ اہل سنت والجماعت سے متعلق ہے کہ اہل سنت والجماعت کا ایک معتدل مزاج ہے۔ معتدل مزاج یہ ہے کہ نمبر ایک کہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہو گئی، خلافت راشدہ کا حصہ آپ کی قیادت میں نہیں تھا۔ دوسرا مزاج یہ ہے کہ چونکہ آپ کا جو دور تھا وہ دور ملوکیت کی اس تاناشاہی کا دور بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے کتابت وحی کا بھی کام انجام دیا گیا تھا۔ کچھ اقوال بھی آگے آیا چاہتے ہیں، تو جیسا کہ بعض ماہرین کے اقوال آگے آئیں گے کہ اس میں یہ بات کو پیش کیا گیا کہ اگر خلافت راشدہ کے مقام پر کھڑے ہو کر کے امیر معاویہ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو امیر معاویہ کا کردار خلافت راشدہ کے مقابلے میں کم نظر آتا ہے۔ اگر بعد کے بادشاہوں کی جگہ پر کھڑے ہو کر کے امیر معاویہ کا کردار دیکھا جائے تو خلافت راشدہ سے قریب تر نظر آتا ہے، تاہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قریب تر نظر آتا ہے، خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کے طرز پر نہیں تھا۔ اسی مزاج اور اسی کردار کو لے کر کے ہم اپنی بات کو آگے رکھنا چاہیں گے۔ قبل اس کے کہ اس بات کو رکھیں، یہ دیکھیں کہ حکومت پر امیر معاویہ کیسے آئے۔ یہ تفصیلات پچھلے ہفتے آ چکی ہیں، لیکن اس عنوان سے جوڑنے کے لیے اس بات کو ذکر کرنا ضروری ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے یہ تفصیل آئی کہ امیر معاویہ کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امیر معاویہ کو ان پورے علاقوں کا گورنر بنا دیا گیا۔ یعنی یہ سمندری علاقہ نہیں تھا، صرف ایک نقشہ سمجھانے کے لیے یہ ہے، جس میں جارڈن کا بھی یعنی اردن کا پورا علاقہ، اور اس مقام پر فلسطین جس کو نکال کر کے آج زبردستی یہ اسرائیل کا لفظ داخل کیا جاتا ہے، اصل میں یہ پورا فلسطین کا علاقہ ہے، اور شام کا پورا علاقہ۔ اس پورے علاقے کی گورنری امیر معاویہ کے پاس رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شروع کے 6 سال جو تھے نہایت امن و امان والے تھے، اور ایسے امن و امان والے تھے کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اور زیادہ آپ کو پسند کرنے لگے تھے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن بنیادوں پر خلافت کو آگے بڑھایا تھا، انہی بنیادوں پر آپ نے ایک تو خلافت کو بھی آگے بڑھایا، دوسری آپ کی جو سخاوت تھی، جو آپ کا مال و دولت تھا، سب کچھ لٹا دیا عوام کے لیے، عوام مزید آپ کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ لیکن اسی درمیان میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اور اس پچھلی مرتبہ تفصیل بھی آئی اور کتاب میں بھی اس کا تذکرہ ہے، جن لوگوں کے پاس کتاب نہیں اردو جانتے ہیں تو کتاب کے نسخے ہیں، یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، تفصیل اس میں ملے گی پورے حوالوں کے ساتھ، کہ مزید کوئی تحقیق کرنا چاہے تو براہ راست تحقیق کر سکتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جس وقت خلافت صدیقی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی حکومت سنبھالی یعنی خلافت سنبھالی، ویسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندرونی اور بیرونی طریقے سے فتنوں کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ سب سے بڑے فتنے تو یہ تھے کہ 2-3 مدعیان جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھولے بھالے عوام کی ایک طاقت بنا لیا۔ ایک طرح تو وہ معاملہ تھا جس میں سب سے بڑا مسیلمہ تھا، جس کو مسیلمہ کذاب کے نام سے جانتے ہیں۔ تو مسیلمہ وہ کہہ چکا تھا کہ ہم تمہیں نبی مانتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے آخری دور میں ہی تھا، اور حضور کو اس نے خط لکھا تھا کہ تم ادھر کے نبی، ہم ادھر کے نبی۔ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے مگر مسلمہ زندہ تھا، اس کی ایک تو طاقت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے والے قبیلوں کا معاملہ تھا کہ نبی چلے گا، اب کون حقدار ہے جو زکوٰۃ وصولے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرا معاملہ یہ تھا کہ سرحدوں پر رومن امپائر کا لشکر اور پوری طرح سے تیار تھا، اور عربوں کی طاقت کو وہ دیکھ رہا تھا، اور اس کے خطرات بڑھتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ کئی قبیلوں تک اس کے اثرات بھی تھے۔ اور یرموک کی جنگ کا معاملہ معلوم ہی ہے کہ یرموک کی جنگ کس انداز سے ہوئی تھی۔ اس کو روکنے کے لیے اور دشمن میں دھاک بٹھانے کے لیے حضرت اسامہ جو 17 سال کے تھے، ان کا لشکر نکل چکا تھا اور مدینے سے باہر نہیں گیا تھا کہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔
ان معاملات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زمام حکومت سنبھالی تو اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام کا جو مشورہ ہوا تھا وہ مشورہ یہی تھا کہ تینوں محاذ پہ ہم ناکام ہو جائیں گے، ہمیں اپنا رخ ایک طرف کر لینا چاہیے، اسامہ کے لشکر کو روک دینا چاہیے اور اندر کا معاملہ پہلے درست کر لیں تو پھر جا کے باہر کا معاملہ درست کریں گے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کا معاملہ تھا۔ جب حضرت ابو بکر نہیں تیار ہوئے تو یہاں تک کہا صحابہ کرام نے کہ اسامہ کو ہٹا کر کے، جو 17 سال کے بچے ہیں اسامہ ابن زید، ان کو ہٹا کر کے کسی تجربے کار کو جنرل بنا دیا جائے۔ لیکن یقیناً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی وہ شخصیت تھی جس کے بارے میں قرآن نے ایسا لطیف بیان ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، قرآن میں تذکرہ کر دیا کہ غار میں دونوں میں سے جو دو تھے اس میں سے تیسرا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مبارکہ کو شامل فرمایا، اپنی رحمتوں کو پیش کرتے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے مزاج اور نبوت کا وہ عکس آپ کو ملا تھا، عکس کا مطلب تعلیم اور تربیت آپ کو وہ ملی تھی کہ آپ نے جو دو جملے ارشاد فرمائے ان دو جملے کی تاثیر اور اثرات آج بھی ہمارے لیے سبق ہیں۔ سب سے بڑا جملہ ارشاد فرمایا، جب مانعین زکوٰۃ کا معاملہ آیا تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا ان کو ابھی چھوڑ دیا جائے، ابھی جھوٹے نبیوں سے لڑا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اینقص الدین وانا حی، دین کا ایک اصول بھی ٹوٹے میں زندہ رہ جاؤں، خدا کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اونٹ کے نکیل کے برابر کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا تو میں اسے وصول کر کے رہوں گا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی آپ نے کہ میں اس لشکر کو اسی انداز میں بھیجوں گا، پورا مدینہ خالی ہو جائے اور مدینے میں بھیڑیے گھس کے مجھے گھسیٹ کر کے بھی لے جائیں تب بھی میں کسی کام کو روکوں گا نہیں جس کو آقا شروع کر کے گئے تھے۔ اور اس لشکر کو بھیجا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ جب یہ لشکر گزرتا ہوا پہنچا تو ایک طرف اندر کے باغیوں کے مزاج میں یہ بات آ گئی کہ اتنی بغاوت کے باوجود بھی ان کے پاس ابھی بھی اتنی طاقت ہے کہ بچے کے ساتھ لشکر بھیج دیا، اور سرحدوں پر جو باہر کی فوجیں حملے کے لیے تیار تھیں ان میں بھی دھاک بیٹھ گئی کہ ان کے پاس ابھی بھی اتنی طاقت ہے کہ اندر بھی محاذ سنبھالے ہوئے ہیں یہ، اور دوسرے یہ ہے کہ بچے کے ساتھ لشکر بھیج دیا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس بہت طاقت، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرو۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اسلامی حکومت کی بنیاد بہت مضبوط ہو گئی اور پھر دیکھتے ہی 27 ماہ کے عرصے کے اندر تینوں کے تینوں فتنے ختم ہوئے۔ اب یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ شروع ہوا تو ایک طرف تو یہ مرعوبیت، جو لوگ فتنے باز تھے ان کی مرعوبیت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تربیت سے لگا دیا، بعض کو تربیت سے لگا دیا اور وہ تربیت سے لگ کر کے کام کے بن گئے۔ لیکن جیسا ہر شخص جانتا ہے کہ جب فتنے اٹھتے ہیں تو اچانک اوپر سے صاف کرنے سے پورے فتنے صاف نہیں ہو جایا کرتے، کہیں نہ کہیں جڑ باقی رہ جاتی اور وہ جڑ کہیں نہ کہیں پنپتی ہے، اور اس جڑ کو پنپنے میں ایک جنریشن کو جنم لے کر کے اس جنریشن کو ابھرنے میں 20 سال کا عرصہ چاہیے ہوتا ہے۔ 20 سال میں وہ جنریشن جوان ہوتی ہے اور اپنے پرکھوں کے چھوڑے ہوئے نظام کو پھر سے سنبھالتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور گزرا 10 سالہ دور، اس 10 سالہ دور کے اندر ایک طرف تو حضرت عمر نے سب کو کام پہ لگا دیا، ان کا جاسوسی نظام بھی بہت اچھا تھا، کسی کو بیکار نہیں رہنے دیا کہ لوگ بیٹھ کے فکر کریں اور سوچیں، ایک تو یہ نظام تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز پنپ بھی رہی تھی تو ابھی کمزور تھی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سالہ دور میں ہم دیکھیں 6 سال تک وہ عرصہ نہیں ملا، گویا 16 سال ہو گئے۔ 16 سال کے بعد سے جب بچہ جوان ہوتا ہے تو جوانی کے بعد سے وہ اپنے بالوں پر نکالنا شروع کرتا ہے۔ 16 سال کی جب مدت گزر گئی فتنوں کو دبے ہوئے تو اس کے بعد مال غنیمت بہت کثرت سے آنے لگا، فارس کی قومیں اسلام میں داخل ہونے لگی، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کی جو ایک جماعت تھی، ایک بڑی جماعت تو مسیلمہ کے ساتھ جنگ کرنے میں شہید ہو گئی تھی، صحابہ کرام کی وہ جماعت جو براہ راست نور نبوت سے تعلیم جنہوں نے حاصل کی تھی وہ بڑی جماعت رہ گئی تھی، اور جو تھی مدینہ منورہ میں شریعت کی حفاظت اور پارلیمنٹ یعنی اسلامی شورا کے واسطے موجود تھی، مزید جو لوگ بچے ہوئے تھے وہ سرحدوں پر تھے۔ اب یہ جو جنریشن داخل ہوئی ایمان کے اندر، ان کی صحیح تربیت کرنے کے خاطر وہ مناسب محرکات نہیں مل سکے، جس کی وجہ سے تھوڑا ایک معاملہ ایسا پیش آیا کہ کوفہ اور بصرہ جو علاقے بسائے گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو اس جگہ پہ کالونیاں جو بنی تھی، جیسا پچھلے ہفتے بھی تفصیل اس کی آئی، الگ الگ جگہوں کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کے مزاج سے واقف نہیں تھے، ایسی جگہوں پر فتنوں کے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے، ایسی جگہوں پر کچھ ایسے عناصر پیدا ہوئے۔ ایک تو اس مقام سے گیا ہوا ایک شخص عبداللہ ابن سبا یہودی
سبائی فتنے کا بانی وہ تیار ہو چکا تھا، تو دوسری طرف اس مقام پر کچھ ایسے عناصر پیدا ہوئے جو لٹیرے تھے. بعد میں ان کی تربیت ہو گئی، وہ اسلامی فوجوں میں شامل تو ہو گئے، لیکن ان کی تاریخ سے ملتی ہے جیسے حکیم ابن جبلہ وغیرہ کہ جب اسلامی فوجیں واپس آتی اور غیر مسلموں کو ذمے میں لے کر کے ان کو امن و امان دے دیتی تو یہ چھپ جاتے، بعد میں لوٹ پاٹ کرتے، تو ایک طرف غیر مسلموں کے ذہن میں اسلام کی غلط تصویر بیٹھتی کہ ہمیں امن و امان بھی دیا اور ہم سے جو ہے جزیہ بھی لے لیا، اور دوسری طرف یہ حملہ بھی کر رہے ہیں، تو دوسری طرف اس کو بھی کچھ مال و دولت آ جاتا. لیکن یہ طاقت یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ مال غنیمت پہ پیسہ جمع ہوتا چلا جا رہا ہے. اس مال غنیمت کو حاصل کرنے کی جو لالچ تھی، اس لالچ کے تعلق سے کوفہ اور بصرہ اور ادھر کے مصر، یہ بھی بہت دور ہے، ان تین جگہوں کے لوگوں نے گورنروں کو بہت ستایا. اس ستانے میں معاملہ یہ ہوا کہ بار بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایتیں لے کر کے پہنچتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ بڑے نرم دل بھی تھے اور بڑے فیاض بھی تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو دیکھا کہ موقر صحابہ کرام تو محاذ پر جمے ہوئے ہیں، اور جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں ان کی عمریں بھی زیادہ ہو چکی ہیں، تعلیم و تربیت سے لگے ہوئے ہیں، تو کچھ عہدوں پر اپنے گھر کے لوگوں کو ان کو اپائنٹ کرنا پڑا تاکہ وہ اپنے رہیں گے، تو ان تمام سے ہمیں باخبر رکھنا پڑے گا. اور جو یہ الزام ہے کہ اپنے گھر کے لوگوں کو انہوں نے ترجیح دی، غلط الزام ہے. پچھلی مرتبہ تفصیل آئی بھی تھی کہ پوری فہرست میں دیکھا جائے 40 لوگوں کی فہرست دی گئی تھی، اس میں خاص 16 لوگوں کے بارے میں بتایا گیا تھا، جس میں سے 4 لوگ صرف ان کے خاندان کے تھے. صرف اسی معاملے کو لے کر کے اس مقام پر بار بار شکایتیں لے کر کے آتے، جس میں سے 2 حضرات کا بھی تذکرہ آیا تھا. ایک تو حضرت حذیفۃ الیمان کے بیٹے، اور دوسرے حضرت ابو بکر کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر تربیت تھے اور کم عمر تھے، ان کو عہدہ چاہیے تھا مگر انہوں نے عہدہ ابھی دیا نہیں اور ان کی تربیت کے لیے یہاں پر بھیجا. یہ کم عمر کے نوجوان جو جوشیلے نوجوان تھے، ان کو بھی موقع ملا اور باغیوں نے ان کو بھی قید کیا، جس کی وجہ سے بغاوت اور فتنہ ابھر کر کے شروع ہوا. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا 8واں 9واں سال شروع ہوا تو یہ شکایتیں بڑھنے لگیں، اور یہ شکایتیں اتنی زیادہ بڑھی کہ اس کی فکر حضرت امیر معاویہ کو بھی شروع ہو گئی. حضرت امیر معاویہ یہاں سے مدینے آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر کے مشورہ ہوا، اور اس مشورے کے اندر جو باتیں طے ہوئیں، اس باتوں میں امیر معاویہ نے ایک بات کا اظہار کیا کہ جس انداز کے یہ فتنے ہیں، ان فتنوں کو دبانے کے واسطے اگر زور اور طاقت کا استعمال نہ کیا گیا تو آگے چل کر کے مسئلہ خراب ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ خلافت راشدہ، خلفائے راشدین کا مزاج کچھ اور تھا، آپ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کی تربیت کا سامان کیا، یہاں تک کہ 6-7 فتنہ پردازوں کو پکڑ کر کے امیر معاویہ کے سپرد کیا، ان کو درست کیا جائے. امیر معاویہ نے ان کو حضرت خالد ابن ولید کے بیٹے کے سپرد کیا، حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید کے سپرد کیا. انہوں نے ان کو درست کیا اور کچھ دنوں کے لیے معاملہ دب گیا. اسی درمیان میں ایک تو یہ سازشیں، عبداللہ ابن سبا کی چالیں، اور یہ تمام چیزیں انہوں نے بڑھ کر کے نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. حضرت امیر معاویہ کے ہاں ان کی بغاوت کامیاب نہیں ہو سکی، اس لیے کہ ان پر لوگوں کا بھی اعتماد تھا اور ان کی نظریں لوگوں تک بھی تھی، یہاں پر باغی کبھی کامیاب نہیں ہو سکے. آخر میں جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، اس سے پہلے امیر معاویہ کو اس کی نزاکت کا اندازہ ہو چکا تھا اور وہاں سے چل پڑے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی. اور جس انداز سے آپ شہید کیے گئے، تاریخ اسلام میں 3 شہداء، 3 بزرگان دین اور 3 جنتی حضرات اس طرح سے شہید کیے گئے کہ جن کی مثالیں بعد کے دور میں تو ملتی ہوں گی، اس دور میں اس انداز کی نہیں ملتی، جس میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کلیجہ چبایا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے 2 بیٹیوں کے شوہر، اور یہاں تک یہ فرمایا حضور نے کہ میری ایک کے بعد دیگر بیٹیاں ہوتی، 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ان کے سپرد کر دیتے، جنت کی بشارت پانے والے. 3 دن تک لاش کا معاملہ جو رہا. پھر اسی طرح سے سید الشہداء حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح سے ان کو اور ان کے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا. یہ 3 مثالیں بڑی خطرناک مثالیں، منفی مثالیں ملتی ہیں. اس میں سے حضرت عثمان غنی کا بھی کردار معاملے کے اندر یہی رہا کہ ان کے ساتھ بھی جو بے حرمتی کی گئی، 77 سال کے بوڑھے کے اوپر جس طرح سے کود کر کے ہڈیاں چور کی گئی، اور جس انداز سے ان کی اہلیہ کی انگلیاں کٹی، اور جس انداز سے خون تر ہوا، تو یقینی بات تھی کہ جس انداز سے اس کرتے کو پہنچایا گیا، جب یہاں پر یہ وہ زمانہ تھا کہ خبریں دیر سے پہنچتی تھیں اور خبریں اپنے ساتھ خبروں کو ملاتے ہوئے پہنچتی تھی. خبریں جب بنتی ہیں تو فلیش نیوز بنتے
بیان کرنے والے کے انداز اور مزاج کو بھی پہنچ جاتی ہیں، اور اسی جگہ پر فتنہ پردازوں نے اس مقام پر بھی اور اس مقام پر بھی دونوں جگہوں پہ چیزوں کو کیش کیا، اور اسی کے نتیجے میں آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، واقعہ تحکیم ہوا، اور واقعہ تحکیم کے بعد سے دو خیمے میں اسلامی حکومت بڑھ گئی کچھ دنوں کے لیے۔ ایک بڑا خیمہ حضرت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر نگرانی رہا، اور دوسرا حصہ امیر معاویہ کے تحت رہا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دینے والے، اور ان ساتھ دینے والوں میں مدینہ منورہ میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کسی نہ کسی ناحیت سے شریک تھے۔ یہاں تک کہ ایک مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلہ لینے کی بات کہی تو تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ 6000 لوگ بیک وقت نکل کر کے کھڑے ہو گئے کہ ہم سب ہیں اس میں، بدلہ لینا ہے تو ہم سب سے بدلہ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ بالکل برحق تھا، اور اس معاملے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں برحق تھے۔ یہاں تک کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تحقیقات میں اس بات کو پیش کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ برحق تھا، وہ یہ تھا کہ پہلے بیعت کی جائے، مل جل کر کے ماحول کو سنبھالا جائے گا، اور سنبھال کر کے پھر آگے بڑھ کر کے بات کی جائے گی۔ امیر معاویہ کا جو معاملہ تھا، اس معاملے کے اندر امت کا محتاط رویہ ہے، اور اسی محتاط رویے کے ساتھ آگے ہم جرت نہیں کر سکتے۔ ہم سب کا رویہ یہی ہے کہ امیر معاویہ کا جو طرز تھا وہ غلطی کے اوپر تھا، اور اس غلطی کو امت نے اجتہادی غلطی پر تعبیر کیا ہے، اور اس کے آگے ہم لوگوں کی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں ہم اپنی جانب سے کچھ کہہ سکیں۔ مزید جس کو تفصیلات چاہیے ہوں گی، مزید جس کو ڈیٹیلز چاہیے ہوں گی، کتابوں میں حوالے موجود ہیں، وہاں جا کر کے ان کتابوں سے حوالے لے کر کے اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے معاملہ طے کر سکتا ہے، کیونکہ فیصلہ تو وہاں ہونے والا ہے۔ لیکن امت کا بڑا طبقہ اہل سنت والجماعت کا یہی ہے کہ امیر معاویہ برحق نہیں تھے، لیکن ان کا بھی معاملہ جو تھا، وہ جس معاملے کو لے کے اٹھے تھے وہ ملک گیری کے لیے لے کے اٹھے نہیں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح شہید ہوئے تھے مظلومانہ، ان کی شہادت کے معاملے کو لے کر کے وہ دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے پہلے اس باتیں میں تنبیہ بھی کی تھی، اور وہ چاہتے یہ تھے کہ عثمان کے قاتلان کا بدلہ لے لیا جائے، پھر ہم بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ پھر ان تفصیلات پچھلے اس میں آ چکی ہیں۔ دوسرا یہ تھا ناصبی شیعان عثمان، یعنی یہ حضرات جو تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو جس انداز سے بڑھا چڑھا کر کے پیش کر رہے تھے، یہی معاملے کو لے کر کے یہ جو خیمہ کوفہ اور بصرہ کا خیمہ تھا، یہ خیمہ دوسری طرف چلا گیا، اور شام کا جو خیمہ تھا یہ مضبوط ہو کر کے امیر معاویہ کی طرف چلا آیا۔ اسی درمیان میں ایک اور فتنہ اٹھا، جو فتنہ اٹھا تو انہی حالات اور ماحول کے تحت اٹھا، لیکن اس فتنے نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا فکری طور پر، اور یہ فتنہ اٹھا کوفہ سے ہی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے، لیکن اس نے اٹھنے کے بعد سب کو کنارے کر دیا جس کی تفصیل مزید آئے گی بھی اور کتاب میں بھی موجود ہے۔ اور انہی کے سازشوں سے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے ایسا وار کیا زہر بجھے ہوئے نشتر کے اندر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا ریحانۃ الجنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت آئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت 40,000 کا لشکر تھا۔ ایسا عظیم الشان لشکر تھا کہ ایسا متحدہ لشکر ادھر کے 8-10 سالوں کے اندر نہیں دیکھا گیا تھا کہ امیر معاویہ کے ساتھی کہنے لگے کہ اب یہ سب کچھ پلٹ کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ چکے تھے کہ انہی کے خیمے کے اندر فتنہ پردازوں کی طاقت ایسی موجود ہے کہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو اپنے منمانی استعمال کر لیں گے، اور جب منمانی نہیں استعمال کر سکے تو ان پہ ہی حملے شروع ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب سے زبردست جو خطبے ہیں نہج البلاغہ کے نام سے جگہ جگہ پر مرتب بھی ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام خطبے ہیں اپنے لوگوں کو جگانے کے واسطے، اور جتنے بھی وہ ساری چیزیں ہیں وہ کوفہ اور بصرہ اور اہل عراق کے نام کیے گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واقف ہو چکے تھے کہ ان کے ساتھ دینے والے جو لوگ ہیں وہ ساتھ دے نہیں رہے ہیں اور وہ سچائی کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معاملہ دیکھا، اس معاملے کے تہ میں ایک پیشن گوئی بھی تھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی ان کے لیے، اور فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا یعنی نواسا عام لوگوں میں صلح کا باعث بنے گا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اور مستقبل کو دیکھتے ہوئے اور سامنے کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے، اس لیے کہ یہ جنتی شخصیات، ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لوگوں کو پہچانتے نہ ہوں گے، لوگوں کے کردار کو جانتے نہ ہوں گے،
सब कुछ जान बूझ करके इत्मीनान और सुकून के बाद उन्होंने जो फैसला किया, अमीर मुआविया के साथ मुआहिदा कर लिया, जिसको आमुल जमा का साल कहा गया, और उसी साल से हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का कि हुकूमत का आगाज होता है। इस मकाम पर एक बात हम सब ये जानते हैं कि 19 साल और 20 साल अरसा अमीर मुआविया का गुजरा, और इसी दौर में हम देखते हैं कि कुरान के इल्म की सबसे ज्यादा तरवीज हुई और हदीस के इल्म का आगाज हुआ, रिवायत के मामलात का आगाज हुआ। खुलफाए राशिदीन की तरबियत पाए हुए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत पाए हुए जो सहाबे कराम थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का मामला हो या हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का मामला हो, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला हो या हजरत अबू हुरैरा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हो या आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हो, इनको सुकून और इत्मीनान के साथ इल्म की तरवीज का मामला पेश आया कि यहाँ तक कि आज़रबाईजान तक, फिर काबुल तक, फिर इधर के चाइना बॉर्डर के करीब तक इस्लामी इल्म के मरकज कायम होने लगे सुकून से। इसलिए कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का जब 6वां साल के बाद दौर आगे बढ़ा तो फितने इतने बढ़ गए कि महाज चारों तरफ के रुक गए, जंगी महाज भी रुक गए, और जंगी महाज के साथ साथ तालीमी महाज पर भी बहुत असर पड़ा। और उसके बाद जंग सिफ़ीन और जंग जुमल में जिस तरह से दोनों और सबको मिलाया जाए तो तकरीबन 1 लाख के करीब की जो शहादतें हुई आपस की ये शहादतें थीं, और इससे भी नुकसान पहुंचा। लेकिन जब अमीर मुआविया का 20 साल दौर था, तो इस 20 साल दौर में अंदरूनी जो अमन व अमान हुआ, इस अंदरूनी अमन व अमान के बायस इस्लाम की तालीम की तरवीज का ज़माना रहा, और इसमें दूर दूर तक मरकज़ों के क़याम की कोशिशें शुरू हो गई, जिसकी बुनियादें मजबूत होती चली गई, और बाद के ज़माने तक खिलाफत अब्बासिया कायम हुई। उमवी दौर का आखिरी बाद बादशाहों की तरह से बहुत मजालिम भी हुए, अब्बासी दौर में भी बहुत मजालिम हुए, मगर उसका असर दीन के इल्म पर नहीं पड़ा, रिवायतों पर के मामलात में नहीं पड़ा, और अइम्मा का ज़माना शुरू हुआ और दीन को महफूज कर लिया गया। तो अमन व अमान के दौर की वजह से ये मुमकिन हो सका, और फिर से इस्लामी ममलकत के सरहदें आगे बढ़ती रहीं। अल्लामा अहमद इब्न तैमिया, और हम सब जानते हैं कि इब्न तैमिया के नाम से मशहूर है, 12वीं सदी का इनका ज़माना था, और तातारियों का वही आगे पीछे का ज़माना था, जिसमें एक तो तातारियों ने जिन हालात में हमला किया था, उस वक्त हम जानते हैं कि बगदाद से लेकर के मक्के के बाद से लेकर के बगदाद तक का पूरा जो इलाका था, दीन की हैसियत क्या रह गई थी, खुराफात और बिदात का मामलात क्या हो गए थे, शाहान ममलकत का मामला क्या था। ये तारीखें आगे आएंगी, उसमें आपको पता चलेगा, और जिन लोगों ने पढ़ा है उनको मालूम है कि दीन के उसूल टूटने लगे थे, खुराफात और बिदात और शिर्क ज़दा माशरा। उस माशरे में इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने खड़ा किया कि मुजद्दिद के हैसियत से, कि हमने अपने उस्ताद मौलाना आरिफ साहब समरी रहमतुल्लाह अलैह से सुना, वो क्लास में फरमाते थे, हज़रत हालांकि उस वक्त मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह भी जिंदा थे, मगर उनसे बराह रास्त तो हमने नहीं सुना, लेकिन हज़रत मौलाना आरिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मौलाना अली मियां कहते हैं, उन्होंने कहा मुझसे कहते हैं कि उम्मत में, पूरी उम्मत में के मुसन्निफीन में इब्न तैमिया एक वाहिद मुसन्निफ हैं कि उन्होंने इतनी तसनीफात की हैं कि उनकी तसनीफात में अलहम्द, सूरह फातिहा की अलहम्द से सूरह नास के अन्नास तक की हर आयत दलील में आ गई। इतनी तसनीफात की हैं, उम्मत में किसी ने इतनी तसनीफात नहीं की हैं, ये कुरान की एक एक आयत उसी किताबों की दलील में आ गई हो। कैदोबंद में जो लिखे उन्होंने कोयला से जो लिखा, वो अगर मिल गई होती तो उम्मत का बहुत बड़ा सरमाया होता। खैर, इब्न तैमिया का एक बहुत बड़ा मकाम है अहले सुन्नत वल जमात की नज़र में, और इनकी तहकीकात इस्लामी शरीयत की बहुत कह सकते हैं बहुत बड़ा मरकज़ है। और इब्न तैमिया फरमाते हैं कि अहले सुन्नत ये अकीदा रखते हैं कि जिन रिवायात से सहाबा कराम की बुराइयां मालूम होती, बहुत उसूली बातें लिखते हैं कि जिन रिवायात से सहाबा कराम की बुराइयां मालूम होती हैं, इनमें कुछ तो झूठ ही है, इनमें कुछ ऐसी हैं जिनमें कमी बेशी कर दी गई है, और इनमें जो रिवायतें सही हैं, इनमें सहाबा या तो माजूर हैं या तो मुज्तहिद बरहक हैं। और ख़ास तौर पर वो सहाबा कराम जिन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त गुजारा है, जिनसे खिदमात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली हैं, उनके बारे में ये अकीदा हम सबका होना चाहिए। क्योंकि अगर यूं ही इल्ज़ाम तराशियाँ बेजाने बूझे रही तो उन इल्ज़ाम तराशियों को लेकर के दीन के बहुत बड़े बड़े उसूलों पर भी असर पड़ जाता है। इनमें जो रिवायतें सही हैं, इनमें सहाबा या तो माजूर हैं या मुज्तहिद बरहक हैं या इज्तिहादी गलती के मुर्तकिब हैं, जिसमें अमीर मुआविया का भी तस्करा आता है। लेकिन इसके बावजूद अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा नहीं है कि सहाबे का हर फर्द छोटे बड़े तमाम गुनाहों से मासूम था। अहले सुन्नत वल जमात का यह भी अकीदा नहीं है अंबिया के अलावा कोई मासूम
انل خطا نہیں رہا ہے. انبیاء کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, اور بعد کے صحابہ کرام میں سابقون الاولون اور خاص طور پر بیعت رضوان میں شریک صحابہ کرام کے تعلق سے عدول کو جو معاملہ ہے وہ مسلم ہے. لیکن اس کے باوجود یہ فرماتے ہیں کہ بلکہ فی الجملہ ان سے گناہ ہو سکتے ہیں, مگر ان کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ اگر کوئی گناہ صادر بھی ہو تو یہ فضائل ان کی مغفرت کا موجب ہیں. حضرت معاویہ اور تاریخ حقائق بحوالہ الروضۃ الندیہ اس کتاب سے یہ عبارت لی گئی ہے. تو اسی طرح سے حضرت احمد ابن تیمیہ کا قول یہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں, اور ہم سب کا بھی یہی مزاج اور ہم سب کا ہی یہی مسلک ہے. امیر معاویہ صحابہ کرام اور مفکرین کی نظر میں ان کے بارے میں صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا اور کیا صحابہ کرام کا معاملہ تھا, وہ پیش کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں بھی شامل ہیں. اس بارے میں بھی کچھ مختلف بھی روایتیں ہیں, لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک, اکثر ائمہ کے نزدیک, اکثر مفکرین کے نزدیک, جن میں آپ دیکھیں ابن حزم ہیں, حافظ ابن ابو بکر ہیں, خطیب بغدادی ہیں, ابن حجر عسقلانی ہیں, ذہبی ہیں, ابن کثیر ہیں, قسطلانی ہے, ابن عساکر ہیں, عبد الشکر لکھنوی ہیں, مفتی تقی عثمانی ہیں, شاہ محی الدین ندوی ہیں. یعنی یہ بڑے بڑے مفکرین میں شمار ہوتے ہیں جن کے خیالات اور جن کے آراء کتابوں سے ملتے ہیں, اور جن کے خیالات کو ہم لوگ پڑھتے ہیں اور اس کو ہم لوگ حوالے کے طور پر پیش کرتے ہیں. ان تمام کی تحقیقات اور اس جیسے اور بیسیوں اور زیادہ ہیں, بڑی تعداد ہے جن کی تحقیقات یہ ہیں کہ جو روایتیں آئی ہیں اس تعلق سے کہ امیر معاویہ اہل عرب میں ان لوگوں میں تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے, اسی وصف کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتبین وحی میں شامل کیا تھا. بلکہ جب سے ایمان لائے اس وقت سے لے کر کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے تک دو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود رہا کرتے تھے لکھنے کے معاملات میں, وحی کی کتابت کے معاملے میں. ایک تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت ساری روایتیں ہیں. کچھ تو روایتیں غلو پر مبنی ہیں, کچھ روایتیں جو اصول ہیں اس دائرے تک بھی نہیں پہنچتی ہیں, جیسا کہ ابھی شروع میں بتایا گیا کہ کچھ روایتیں ایسی ہیں جو روایتیں ان کو ایک دم سے منفی شخصیت ثابت کرتی ہیں, کچھ روایتیں ایسی بھی ہیں جن روایتوں کے اندر ان کا مقام خلفائے راشدین کے برابر قرار دیا جاتا ہے. مگر محدثین نے ان تمام روایتوں کو چھان بین کر کے, اس کو چھان پھٹک کر کے ذکر کیا ہے, جس میں سے بعض روایتیں جو حسن درجے تک بھی پہنچتی ہیں, صحیح درجے تک پہنچتی ہیں. ان میں سے ایک روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے تعلق سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کے تعلق سے دعا فرمایا تھا کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ, کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دیجئے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیجئے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے تعلق سے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا جس وقت جنگ صفین کا ماحول تھا. اور آپ دیکھیں کہ جنگ صفین میں بھی عرصے دراز تک کئی مہینے تک دونوں آمنے سامنے ہونے کے باوجود بھی لڑتے نہیں تھے, اللہ یہ کہ جس رات میں بالکل طے ہو چکا تھا, جس کی تفصیل پچھلے سیزن میں آئی تھی کہ طے ہو چکا تھا کہ صبح اس معاملے پر ہم لوگ مشورہ کر کے معاملہ ختم کر لیں گے. دونوں طرف فتنہ پرداز موجود تھے اور دونوں طرف کے فتنہ پردازوں کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی, اور بعد میں پھر جو معاملہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اسی وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا, جس کو ابن شیبہ کے المصنف میں دیکھا جا سکتا ہے جنگ صفین کے باب کے حوالے سے, کہ اے لوگو تم معاویہ کی عمارت کو برا مت جانو, کیونکہ اللہ کی قسم اگر تم نے انہیں کھو دیا تو تم دیکھو گے کہ اپنے سر اپنے شانوں سے یوں جدا ہوتے ہوئے دیکھو گے کہ جس طرح سے ایک حنظل پھل ہوتا ہے اپنے درخت سے ٹوٹ کر کے گر جایا کرتا ہے. ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا, جس کو البدایہ والنہایہ میں دیکھا جا سکتا ہے, کہ میں نے معاویہ سے بڑھ کر کے حکمرانی کا لائق کسی کو نہیں پایا. بخدا معاویہ اپنے پیشرو خلفاء کی مثل تو نہیں تھے, لیکن اس کے بعد ان کا مثل نہیں آئے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ اپنے پہلے کے خلفائے راشدین کی طرح تو نہیں تھے, لیکن ان کی طرح بعد میں آنے والے لوگ ان کی طرح سے نہیں پا سکو گے. اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, جس کو البدایہ والنہایہ میں جس کو دیکھا جا سکتا ہے, کہ اللہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کو ہدایت پر چلایا اور معاویہ کو عدل اور انصاف اور خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دی۔ اسی طرح سے ابن خلدون لکھتے ہیں اپنی تحقیق میں کہ خلیفہ راشد خلافت راشدہ کے طرز پر خلافت راشدہ کے طرز پر امیر معاویہ کو تو شامل نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ان سے قریب تر تھے۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے دور کے محققین میں ان کا شمار ہوتا ہے، شہید بالا کوٹ سید احمد شہید اسماعیل شہید تحریک شہیدین میں جو شامل تھے، وہ لکھتے ہیں اپنی تحقیق میں کہ سلطان کامل، سلاطین اور خلفائے راشدین کے درمیان ایک برزخ ہوتا ہے۔ خلفائے راشدین اور سلاطین یعنی بادشاہ، اس کے درمیان میں ایک لکیر ہے، اس کو کہتے ہیں سلطان کامل۔ اگر لوگ دیگر سلاطین کو دیکھیں گے تو سلطان کامل کو خلیفہ راشد تصور کریں گے، اگر خلفائے راشدین کو کا حال معلوم کریں گے تو لوگ انہیں سلطان کامل سمجھیں گے۔ چنانچہ امیر معاویہ کا معاملہ یہی تھا، یعنی اگر ان کی شخصیت کو خلفائے راشدین کے مقام سے دیکھا جائے تو وہ سلطان نظر آتے ہیں، اگر ان کی شخصیت کو دیگر سلاطین کے مقام پر کھڑا ہو کر دیکھا جائے تو ان کے کردار کو دیکھتے ہوئے ان کو خلفائے راشدین کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ گویا کہ ان کی شخصیت ایک ایسی لکیر تھی جو سلطان کامل کی حیثیت سے انہوں نے دور پورا کیا۔ امیر معاویہ خود کہتے تھے، اپنے زمانے میں کہتے تھے، جس کو منصب امامت میں کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے، کہ میں تم میں ابو بکر اور عمر جیسا تو نہیں ہوں، لیکن میرے بعد تم عنقریب ایسے بادشاہ دیکھو گے جو حکمراں ہوں گے، خدمت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اسی بنیاد پر خلافت راشدہ سے امیر معاویہ کا زمانہ مشابہت رکھتا ہے، اور یہی کہا جا سکتا ہے کہ خلافت راشدہ کے مشابہت رکھتا ہے، لیکن خلافت راشدہ میں امیر معاویہ کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اسی انداز سے آپ دیکھیں تو امیر معاویہ کا کردار ہمارے سامنے کھل کر کے نظر آتا ہے کہ آپ کی ہی شخصیت تھی، اب آپ دیکھیے کہ ان کا کردار کیا رہا ہے، کہ سب سے پہلے بحری بیڑا بنا کر کے عالم اسلام میں امیر معاویہ نے ہی پیش قدمی کی۔ آپ کو بحری جنگوں سے اتنا شوق اور شغف تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ گورنر تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار اجازت مانگی کہ ہمیں بحری جنگ کرنے کی اجازت دی جائے، اس لیے کہ اگر ہمیں اسلامی سرحد کو محفوظ کرنا ہے تو سمندروں میں ہمیں پیش قدمی کرنی پڑے گی، ورنہ ہم محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں، باہر کی طاقتیں ہمیں سکون سے نہیں رہنے دیں گی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محتاط تھے اس معاملے میں، صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کو ضائع ہونا نہیں دینا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اکابر صحابہ کرام کو مدینے سے باہر بسنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی۔ آپ نے منع کر دیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے صبح و شام گزارا ہے میں انہیں مدینے سے باہر نہیں جانے دوں گا، اور پاس میں رکھتے تھے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا فوراً بلا لیتے اور مشورہ کر کے معاملے کو حل کر دیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا کہ شہر پھیلنے لگے اور صحابہ کرام کی ڈیمانڈ وہاں بڑھنے لگی کہ یہ حضرات وہاں آئیں اور تعلیم و تربیت سے جڑ جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانونی طور پر صحابہ کرام کو اجازت دی کہ باہر جا کر کے بس سکتے ہیں، زمینیں خرید سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت جا کر کے بس گئی۔ یہی وجہ رہی کہ جب فتنوں کو پنپنے کا زمانہ آیا، اس وقت صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت وہاں پہ نہیں تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو اجازت نہیں دی کہ آپ بحری بیڑا بنائیں اور سمندر کے خطرات مول لیں، بلکہ ایک کسی کو انہوں نے متعین کیا کہ جا کے تحقیق کرے کہ کیا ہوتا ہے، اور اس نے جو لہروں کو دیکھا اور لہروں کو دیکھ کر کے جو رپورٹ پیش کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، اور اس کی وجہ سے اس زمانے میں حضرت امیر معاویہ نے بحری بیڑے نہیں بنائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو اس زمانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، اجازت ملی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑے کے ذریعے سے سپرس یعنی قبرص جو ہوتا ہے، حضرت وہاں جا کر کے آپ نے اسلامی مملکت کو قائم کیا، اور قبرص جو ہے اسلامی مملکت کا حصہ بنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس دور میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ عظیم الشان توسیع ہوئی، اسلامی مملکت
کابل کے قریب تک تو تھی، لیکن ہندوستان یعنی اس وقت جو جزیرہ نما ہند تھا وہ پاکستان کا حصہ ہے، وہاں تک سجستان تک اسلامی مملکت پھیل گئی۔ اس کے علاوہ جو ہے قیروان تک یعنی افریقہ کے بر اعظم افریقہ کے کئی حصوں تک پھیلی اور کئی حصوں تک جا کر کے وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ترکی کے قریب کے علاقے یعنی قسطنطنیہ پر حملہ انہی کے زمانے میں کیا گیا، اور اس اعتبار سے پھیلاؤ جو 22 لاکھ مربع میل تھا وہ 64 لاکھ مربع میل 64,65,000 مربع میل تک امیر معاویہ کے زمانے میں پھیل گیا۔ امن و امان اندر رہا تو بیرونی طور پر توجہ کی گئی، اور امیر معاویہ کے زمانے میں بھی جو علاقے اسلامی مملکت کا حصہ بنے آج بھی وہ اسلامی مملکت کا حصہ آج بھی وہ باقی ہیں، اس لیے کہ حملوں کے ساتھ ساتھ وہاں پر تعلیم و تربیت کا بھی نظام انہوں نے جاری کیا تھا۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں کہ امیر معاویہ کے جو اہم کارنامے تھے، جو فتوحات تھی، وہ ان فتوحات میں یہ پورے کے پورے جو علاقے ہیں اوپر کے علاقے ہیں ان علاقوں کو بھی شامل کیا گیا، اور بعد میں یہ تو خیر اندلس کا علاقہ ہے، یہ امیر معاویہ کے زمانے میں اسلامی مملکت میں نہیں آیا، یہ بعد میں عبدالرحمن الداخل کے زمانے میں شروع ہوا اور بعد کے دور میں یہاں ہوا، یہاں تک مسلمان پہنچے، اور اس علاقے تک یہاں تک قسطنطنیہ استنبول کے قریب تک مسلمان پہنچے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ سن 648 عیسوی میں سپرس یعنی قبرص فتح ہوا، قسطنطنیہ یعنی یورپ پر حملہ 653 میں ہوا، سجستان ہندوستان کے قریب 622 تک میں حملہ ہوا، فتح سوڈان 663 میں سوڈان ہاتھ میں آیا، کابل پورا کا پورا ہاتھ میں آ گیا سن 664 میں یعنی پورا افغانستان آ گیا، اور لیبیا اور جزائر سن 665 میں آئے، اور سسلی کی بندرگاہ پر جو حملہ ہوا وہ سن 666 میں ہوا، اور اسی طرح سے سمرقند پورا فتح ہو گیا سن 676 میں۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی جنگیں اپنی جگہ پر رہیں، لیکن پوری طرح سے انہوں نے توجہ کی اور عالم اسلام کے پھیلاؤ میں پورا کردار ان کا رہا۔ اس کے علاوہ امیر معاویہ کے دور کے اندر جو خاص خصوصیات رہیں، ان خصوصیات میں یہ خصوصیات بھی شامل رہیں کہ 20 سالہ دور امن و امان کے ساتھ چلایا۔ اس جگہ پر بھی بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جن روایتوں کے اندر مظالم کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا گیا ہے، یقیناً اس میں کچھ مظالم کے معاملات درست ہیں، جن میں دو مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو زیاد ابن ابی کا معاملہ، زیاد ابن ابی کا معاملہ بھی تاریخ اسلام میں بہت ایک حیثیت رکھتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زیاد ابن ابی، اس کا ترجمہ ہوتا ہے زیاد اپنے باپ کا بیٹا۔ وجہ یہ تھی کہ زیاد ابو سفیان کا بیٹا تھا ایام جاہلیت میں۔ ایام جاہلیت میں نکاح کے کئی طریقے موجود تھے، کئی لوگ مل کر کے ایک عورت کے پاس جاتے اور وہاں پر جا کر اپنی ضرورت پوری کرتے، جب بچہ پیدا ہوتا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت بلاتی سب کو اور کسی ایک سے کہہ دیتی کہ تمہارا بچہ ہے، تو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح کی الگ الگ شکلیں تھیں، تو اسی انداز سے اسی معاملے میں ابو سفیان ایام جاہلیت میں اس غلطی کے مرتکب ہوئے تھے، اور اسے ایک بچہ پیدا ہوا تھا جس کی ماں کا نام سمیہ تھا اور اس کا نام زیاد تھا۔ تو چونکہ باپ کی طرف کوئی نسبت نہیں تھی اس لیے زیاد ابن ابی کے نام سے یہ مشہور تھا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفاداروں میں تھا اور کوفہ کے ذمہ داروں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں حضرت امیر معاویہ کا چونکہ باپ کے رشتے سے بھائی لگتا تھا، اس لیے امیر معاویہ کے ساتھ یہ جڑا، اور اس کے بعد سلطنت کو مضبوط کرنے کے معاملے کے اندر کچھ مظالم اس کی جانب سے ذمہ داروں پر ہوئے ہیں، یہ تاریخی حقیقت ہے۔ لیکن امیر معاویہ کی طرف سے عام طور پر عمومی طور پر یہ مظالم نہیں رکھے گئے، بلکہ ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ریحانۃ الجنت سردار جنت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید کا کردار دیکھا تو یزید کے کردار کو برداشت آپ نے نہیں کیا، جس انداز سے وہ اسلامی نظام کو نیست و نابود کر رہا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، بغیر طاقت کے بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کرام نے سمجھایا بھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے جو قدم اٹھایا بر وقت قدم تھا، برحق قدم تھا، اور آپ برداشت کرنے والوں میں سے نہیں تھے، آپ نے فوراً قدم اٹھایا، اور تاریخ اسلام کو ایک بہت بڑا نمونہ اور ایک بہت بڑا سبق بھی ملا اور ایک بڑی تاریخ بھی بنی۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کے دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امن و امان کے ساتھ رہے۔ جو روایتیں آتی ہیں کہ وعدے پورے نہیں کیے گئے، ان روایتوں کے معاملے میں
جس کی جو تحقیق وہ سمجھے، ہم اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق ادا کیا۔ اسی طرح سے امہات المؤمنین جو بھی موجود تھیں ان کو بھی 50 ہزار اشرفیاں ان کو ماہانہ ہدیہ میں انہوں نے عنایت فرمایا، اور آپ کا معاملہ داد و دہش کا بہت تھا، وہ دیا کرتے تھے، امن و امان اندر باقی رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں بہت ساری روایتیں ان فتنہ پردازوں نے بھی اٹھا کر کے ڈال دی ہیں جو کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ جو بھی قاتلان عثمان تھے اس فتنے میں جو بھی تھے، چاہے اشتر نخعی کا معاملہ ہو، چاہے وہ جبلہ اور اس کے ساتھیوں کا معاملہ ہو، اور اس طرح کے جو لوگ شہید کرنے میں بھی براہ راست شامل تھے، ان کو اور ان کی طاقت کو ختم کرنے کے واسطے انہوں نے ایڑی چوٹی کا جو زور لگایا، تو موقع ملتے ہی ان لوگوں نے ان کے بارے میں بہت ساری غلط روایتوں کو بھی شامل کر دیا، اور اس دور میں 20 سالہ دور میں ان فتنوں کو کھرچ کر کے ختم کر دیا۔ خوارج کی طاقت کو توڑ کر کے امیر معاویہ نے توڑ دیا، ختم کر دیا، اس لیے کہ خوارج نے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہی حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ امیر معاویہ پہ بھی حملہ کیا تھا، عمرو بن عاص پہ بھی حملہ کیا تھا، تینوں پر ایک ساتھ حملہ ہونا تھا، دو ناکام ہو گئے، امیر معاویہ بچ نکلے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کارواری ہوا اور شہید ہو گئے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو محاذ تھا وہ فکری اور نظریاتی بنیادوں پر تھا۔ اگر حکومت حاصل کرنے کے لیے غلط جذبے کے تحت اسی وقت ہوتا تو جس وقت یہ محاذ آرائیاں ہو رہی تھیں، روم کے بادشاہ نے سرحد کے قریب آ کر کے امیر معاویہ کو یہ پیغام پہنچایا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر اس وقت چاہیے لالچ ہوتی اس کا ساتھ لے کر کے اسی وقت پورا کا پورا وہ قبضہ کر سکتے تھے اور بات چیت کا موقع بھی نہ پیش کرتے۔ انہوں نے سخت جواب دیا تھا کہ عالم اسلام کی طرف تو نے نظر اٹھا کر کے بھی دیکھی تو میں ایک ادنا سپاہی علی کی فوج کا بن کر کے میں تجھے وہ مزے چکھاؤں گا کہ عالم اسلام کی طرف تجھے نظر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں کی گئی ہیں جس کی وجہ سے افراط و تفریط کا معاملہ ہو گیا ہے، اور جو غلطیاں تھیں اس کے تعلق سے بات آ گئی ہے۔ تو 20 سالہ دور امن و امان کے ساتھ چلایا، فتنہ پردازوں کو ابھرنے کا موقع نہیں دیا، اور عالم اسلام کا پہلا بحری بیڑا تیار کیا جو جلدی ہی 1700 تک پہنچ گیا۔ ایک بڑی طاقت مانی گئی وہ، کیونکہ 1700 جنگی جہازوں کا بیڑا جو تھا بیک وقت اس وقت کسی کے پاس نہیں تھا، اور یہ جہاز سرحدی جو بحری علاقے ہیں اس پر وہ گشت کرتے رہتے تھے، گردش کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے آس پاس کے دشمنوں کو بھی موقع نہیں ملتا تھا۔ اس کے علاوہ امیر معاویہ نے یہ بھی کیا کہ پہلا ایڈمرل تیار کیا، امیر البحر۔ ایڈمرل امیر البحر سے ہی نکال کر کے لفظ بنایا گیا ہے۔ امیر البحر کا عہدہ قائم کیا اور بحری جہاز سازی کے کارخانے قائم کیے۔ طاقت میں بری اس فوج کے ساتھ ساتھ بحری فوج کی بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کی اہمیت آج وہ ممالک جانتے ہیں جن کے پاس بڑے بڑے بحری بیڑے ہیں اور جن کے پاس وہ طاقت ہے تو وہ دوسرے ملکوں پر دھوس جماتے ہیں۔ اس طاقت کا اندازہ تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا تھا کہ ان جنگوں کے درمیان میں انہوں نے بحری بیڑا تیار کروایا تھا، اور ایسا مضبوط بحری بیڑا پہلی مرتبہ ہندوستان کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں ہوا تھا۔ تو امیر معاویہ نے بحری جہاز سازی کے کارخانے بھی بنائے تھے۔ اسلامی مملکت میں گراں قدر اضافہ کیا، جیسا کہ بات آئی، گرمی اور سردی کی الگ الگ فوج تیار کرائے۔ یہ ان کا نیا معاملہ تھا کہ گرمی کے لیے الگ فوج اور سردی کے لیے الگ فوج، کیونکہ گرمی کی فوج کے لوازمات الگ ہوتے ہیں، سردی کی فوج کے لوازمات الگ ہوتے ہیں۔ ان کو سبق مل چکا تھا۔ عالم اسلام کو دو موقع ایسے پیش آئے تھے کہ جن موقعوں پر چائنا پورا کا پورا عالم اسلام کا حصہ ہوتا۔ ایک تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس بلا لیا تھا، حالانکہ اس وقت خاقان چین چائنا کا جو کنگ تھا وہ ہار کے واپس جا چکا تھا، ٹک نہیں سکتا تھا، بھاگ چکا تھا۔ لیکن حضرت عمر نے فرمایا ملک کو حاصل کرنا، ملک گیری کی ہوس ہم میں نہیں ہے، ہم ملک پھیلانا نہیں چاہتے، آپ واپس آ جائیے۔ وہ تو ایران سے بھی نہیں لڑنا چاہتے تھے، کہتے تھے کہ کاش ایرانیوں کے درمیان میں اور ہمارے درمیان میں ایک آگ کا دریا ہوتا کہ نہ وہ ادھر آتے نہ ہم ادھر جاتے۔ تو ایک تو موقع وہ تھا۔ دوسرا موقع میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آیا تھا کہ اس وقت چین کے بارڈر تک فوجیں پہنچ گئی تھی اور حملہ قریب تھا، لیکن موسم کی ناسازگی کی بنیاد پر وہ فوج وہاں ٹک نہیں سکی، اس کو واپس آنا پڑا، ورنہ سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا۔ ان بنیادوں پر حضرت امیر معاویہ نے گرمی کی فوج الگ تیار کی اور سردی کی فوج الگ تیار کی، اور اسی سیاسی بصیرت کی بنیادوں پر ان کی فوج بہت آسانی سے کامیاب ہو جاتی تھی۔ مواصلات کا تیز ترین رفتار کا نیٹ ورک تیار کیا، ایسا نیٹ ورک تیار کیا اور ایسے پرچہ نویس اور جاسوسی نظام ان کا تیار کیا کہ تاریخوں میں آتا ہے کہ اگر افغانستان کے کسی کونے میں کسی کی رسی گم ہو جاتی تو اس کی اطلاع حضرت امیر معاویہ کے ٹیبل پر پہنچ جاتی، ان کو معلوم ہو جاتا تھا۔
پرچہ نویس مقرر تھے جو براہ راست امیر معاویہ تک خبر پہنچاتے تھے. اس جاسوسی نظام کی تنظیم نے ان کو پورے علاقے کو کنٹرول میں رکھا, اور یہی خاصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی, ان تک بھی خبریں پہنچ جاتی تھی, نہج ویسا ہی تھا. اس کے ساتھ ساتھ علمی سرپرستی میں ایک بڑی اہم نقطے کی بات ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں عالم اسلام نے ایک زمانے میں بہت ترقی کیا. اس کی بنیاد حضرت امیر معاویہ کے دور سے پڑ چکی تھی. امیر معاویہ نے خلفائے راشدین کے طرز پر علم کی خوب سرپرستی کی, ہر علاقے میں ادارے بنوائے, ہر مسجد سے مکتب کو جوڑا, اور جہاں جہاں تک اسلامی فوجیں پہنچی وہاں وہاں معلمین کا انتظام کیا گیا, اور وہاں پر کام کا آغاز ہوا, اور بہت تیزی کے ساتھ لوگ جو ہیں اسلام قبول کر کے اسلام کے دامن میں داخل ہوئے. ان کا سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ آپ کو سائنس سے بڑا لگاؤ تھا, سائنس سے بڑا شغف تھا, لگاؤ تھا, اور آپ نے سب سے پہلے یونانی کتابوں کو منگا کر کے اس کا عربی میں ترجمہ کرانا شروع کیا. یونان کی فلسفی بہت مشہور ہے, اس کو بلا کر کے مترجمین کو بلا کر کے کتابوں کو منگا کر کے انہوں نے ترجمہ کرانا شروع کیا. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کا پوتا ابو ہاشم خالد, اس کو کیمسٹری کا جنون جیسا شوق ہو گیا, کیمسٹری سیکھنے کا, بلکہ جس قسم کی کیمسٹری سیکھنے کا شوق ہوا, کیمسٹری اور میڈیسن جس کو آج بایو کیمسٹری کہا جاتا ہے, اس کا شوق ہوا, اور اس نے بڑا نام پیدا کیا. اس حکومت سے یہ الگ رہا, تعلیم و تعلم سے ہی یہ جڑا رہا, اور حکومت کے معاملے, سیاست کے معاملے میں کبھی دخیل نہیں رہا. یہ تعلیم و تعلم کا تذکرہ سے جڑا رہا, اور اس کا تذکرہ ابن ندیم کے ایک فہرست کی کتاب ہے جس میں ہزاروں اس طرح کے مصنفین اور مفکرین کے نام ہے, اس کا نام ملتا ہے. اور ابن خلقان اور یورپ کے مورخین کے پاس اس کا تذکرہ یہ ملتا ہے کہ خالد نے مصر میں یونانی فلسفیوں کو اکٹھا کیا اور کتابیں عربی میں ترجمہ کرائیں. اسی شہزادے کے ساتھ مشہور کیمیا دان جابر ابن حیان بھی کام کرتا تھا. جابر ابن حیان الجبرا سب مشہور ہے, اور سبھی لوگ پورا یورپ جانتا ہے جابر ابن حیان کے بارے میں, اور بعد میں جا کر کے الجبرا کا جو بانی بنا جابر ابن حیان اسی کے ساتھ کام کیا کرتا تھا. تو علمی سرپرستی کا بھی معاملہ یہی تھا. مصر میں پورا کا پورا ایک بڑا علاقہ اس کے واسطے مختص تھا, اور خاص طور پر یہ ابو ہاشم خالد جو تھا اس نے بہت کام اس میں انجام دیا, اور یقیناً شاہی سرپرستی تھی تبھی یہ کام انجام پا سکا. امیر معاویہ کا جو طرز زندگی تھا, وہ طرز معیشت اور طرز زندگی جو تھا, یہ خلفائے راشدین سے ذرا ہٹ کر کے تھا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس جگہ پہ یہ بات غور کرنے کی ہے کہ مملکت کو چلانے کے لیے خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ تو نہیں قائم ہو سکتی. علی منہاج النبوہ کا مطلب یہ ہے کہ خلافت راشدہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت حسن رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان جیسا تو کوئی نہیں آ سکتا. البتہ خلافت کا قیام ہو سکتا ہے, اور یہ امیر معاویہ کی خلافت ملوکیت اور خلافت کے درمیان میں نبوی طرز کے مطابق تھی. نبوی طرز سے بہت ساری چیزیں انہوں نے حاصل کی تھی, اور ساتھ ساتھ میں سیاسی بصیرت بھی تھی, اور رومن امپائر کے ساتھ رہنے سے ان کا طرز معیشت شاہانہ تھا. وہ شاہانہ طرز معیشت تھا جو خلفائے راشدین کے پاس نہیں تھا. البتہ یہ بات تحقیق کے بھی قابل ہے, اور ہم سب کو سمجھنے کے بھی قابل ہے کہ اسلامی دائرے میں رہ کر کے طرز معیشت شاہانہ بنائی جا سکتی ہے یا نہیں بنائی جا سکتی. تو جہاں ایک طرف خلفائے اربعہ حضرت ابو ذر غفاری, حضرت ابو دردہ, حضرت ابو ہریرہ, اس انداز کے صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں, تو اسی طرح سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف, حضرت جابر ابن عبداللہ, ان حضرات کی بھی مثالیں موجود ہیں جن کے اچھے شاندار کپڑے ہوا کرتے تھے. تو اس انداز سے بھی غور کرنے کے قابل ہے کہ اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے معیشت کو, اپنی زندگی کو اچھے دائرے پر رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا ہے. حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں یہ پہلو نظر آتا ہے, اور انہوں نے اس انداز سے اپنی طرز زندگی کو بنایا تھا. اور ان کی جو طرز زندگی تھی, اور یہ بہت مشہور واقعہ ہے اور بہت مشہور تاریخ ہے جس کو اکثر مورخین نے بیان بھی کیا ہے, یعقوبی نے بھی اپنی کتاب میں بیان کیا ہے, اور بھی مورخین نے بھی بیان کیا ہے کہ طرز معیشت کس طرح سے تھی. جو نقشہ مسعودی نے کھینچا ہے کہ وہ اس طرح کھینچا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نماز فجر سے فارغ ہو کر کے ممالک محروسہ کی رپورٹیں سنتے, یعنی جو ممالک فتح ہو گئے ہیں, فجر کی نماز کے بعد پہلے اس کے بارے میں رپورٹ سنتے, پھر قرآن کریم کی تلاوت کرتے, پھر گھر چلے جاتے تھے, اور ضروری جا کر کے گھر کے معاملات اور احکامات دیتے. اس کے بعد 4 رکعت نماز ادا کر کے دربار خاص منعقد کرتے, خاص لوگ آتے جہاں پر
معتمد لوگ، گورنر لوگ، وزیر لوگ موجود ہوتے. یہاں دن بھر کے معاملات کے بارے میں مشورہ ہوتا تھا. پھر آپ گھر چلے جاتے, وہاں سے واپس آ کے آپ مسجد تشریف لاتے اور ایک جگہ کمر ٹکا کر کے بیٹھ جاتے, اور یہ دربار عام ہوتا جس میں سارے لوگوں کو آنے کی اجازت ہوتی. ضعیف, دیہاتی, بچے, عورتیں بے روک ٹوک مسجد میں آ جاتے اور اپنی ضرورتیں پیش کرتے, اپنی تکلیفیں بیان کرتے اور سب کی دلدہی کرتے اور ان کی ضرورتیں پوری کرتے اور بہت عنایت کیا کرتے تھے. جب ان لوگوں سے فارغ ہو جاتے تو پھر دربار خاص منعقد ہوتا جس میں معزز اور اشراف قوم شریک ہوتے جو اپنے معاملات کو پیش فرماتے. اور آپ فرماتے کہ صاحبان, آپ کو معزز اور اشراف قوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس مجلس خصوصی میں حاضر ہونے کا شرف ہے, لہذا آپ کا فرض یہ ہے کہ جو لوگ یہاں حاضر نہیں ہیں ان کی ضرورتیں آپ بیان کیا کریں اور جا کر کے ان ضرورتوں کو پورا کیا کریں. اس کے بعد صبح کا کھانا کھاتے. اسی وقت سیکریٹری آپ کے سراہنے کھڑا ہو جاتا اور ایک ایک کر کے جو لوگ آتے ملاقات کے لیے ان کو پیش کرتا اور کچھ تحریر لے کر کے آتے. سیکریٹری اسے پڑھ کر سناتا اور یہ کھانا کھاتے کھاتے احکامات لکھواتے, اور جب تک جو لوگ آتے وہ لوگ ساتھ میں پھر کھانے میں شریک ہو جاتے. اور امیر معاویہ کا دسترخوان بہت مشہور ہے. امیر معاویہ کا دسترخوان بہت مشہور ہے کہ اس دسترخوان پر ہمیشہ ایک بھیڑ جمع رہتی تھی اور لوگ کھاتے تھے اور بہت اچھا استقبال کرتے تھے. یہاں تک کہ آتا ہے کتابوں کے اندر کہ آپ مہمانوں کا استقبال کیک سے کیا کرتے تھے. کیک سے, یعنی آج جو کیک پایا جاتا ہے نا, اس کیک کا تذکرہ آتا ہے کاف عین کاف, مختارات میں پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے نا, کاٹ کا تذکرہ, یعنی کیک سے اس کا استقبال ہوتا تھا. اور جب اسے رخصت کیا جاتا تو پھر پان کھلایا جاتا. یہ پان آج کے گٹکے والا پان نہیں, وہ پان جو نیچرل ہوتا ہے اور نیچرل اس کے اندر زعفران اور اچھی چیزیں ملائی جاتی ہیں, جو ایک شان ہوا کرتا تھا, منہ گلدان نہیں ہوا کرتا تھا, اس کی خوشبو سے محفل معطر ہو جاتی تھی, وہ الگ معاملہ تھا. آج بھی اس طرح کا پان مل جائے تو بریانی کھانے کے بعد لوگ شان سے اسے کھا کر کے منہ کو خوشبودار بنا کے گھر جاتے ہیں. گھر والے کہتے ہیں تمہیں بریانی کھا کو کہتے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ کا بھی یہی معاملہ تھا کہ جب مہمان کو رخصت کرتے تو شاندار پان پیش کرتے اور مہمان وہ پان کھاتے ہوئے خوشبوئیں لے کر کے جایا کرتا تھا. اس کے بعد آپ گھر میں داخل ہو جاتے اور پھر آتے ظہر کی نماز کے لیے آتے. نماز سے فارغ ہو کر کے پھر دربار خاص منعقد کرتے. یہ دربار عصر تک جاری رہتا. عمرا, وزراء اور ضروری مسائل پر یہاں پر گفتگو ہوتی. پہلے رپورٹ ہوتی تھی, پھر ڈسکشن ہوتا تھا, پھر ضروری مسائل پر گفتگو ہوتی تھی. مغرب, پھر اس کے بعد عصر کی نماز ادا کر کے پھر گھر چلے جاتے تھے. مغرب سے کچھ پہلے آتے, باہر بیٹھ جاتے اور درباری آ کر کے بیٹھ جاتے تھے. پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ادا ہوتی اور مغرب کی نماز سے پہلے ہی کھانا لایا جاتا. فارغ ہو کر کے نماز ادا کرتے, نماز کے بعد 4 رکعتیں اور پڑھتے, پھر گھر چلے جاتے تھے. عشاء کی نماز کے وقت گھر سے باہر آتے اور نماز ادا کر کے پھر دربار خاص منعقد ہوتا جس میں خاص مصاحبین شریک ہوتے اور سلطنت کے بقیہ اہم امور کے متعلق گفتگو ہوتی. اور جب یہ گفتگو ختم ہوتی تو علمی بحث چھڑ جاتی تھی, شاعری چھڑ جاتی, تاریخ کی باتیں چھڑ جاتی, صلح اور جنگ کے حالات چھڑ جاتے, بادشاہوں نے کیسے جنگ کی, کیا طریقہ تھا, اس کے بارے میں ڈسکشن ہوتا تھا. اور اس کے بعد رعایا کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا گیا, سیاست کیسے کی جاتی ہے, یہ بحث جو تھی 1/3 رات تک جاری رہتی. پھر اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے اور 2/3 رات گزارنے کے بعد بیدار ہو جاتے. یہ مطالعے کا ان کا وقت تھا اور اس مطالعے میں وہ صرف کرتے تھے. اور پھر خاص جو ان کے دفتر لائے جاتے تھے, جو پرچے لائے جاتے تھے, ان کو دیکھتے تھے اور یہ دفتر پڑھ کے انہیں سنائے جاتے تھے. یہ سلسلہ فجر تک جاری ہوتا, یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی. اس کے بعد یہ سلسلہ تھا. یہ روزمرہ ان کی زندگی کا یہ معمول تھا. اس معمول کی طرح سے انہوں نے 20 سالہ اپنے دور کے گزارے اور ان 20 سالہ دور کے اندر اندرونی طور پر امن و امان رہا اور اس امن و امان میں تعلیم کو فروغ ملا, اسلامی تعلیم کو اور اسلام کو فروغ ملا اور اسلامی مملکت مستحکم ہوئی. اور اس استحکام کے اندر اندرونی فتنے دبے. اس موقع پر اس بات کو ہمیشہ ہم یاد رکھیں کہ ہم سب کے سامنے ہم تمام صحابہ کرام کی عزت اور قدر کرتے ہیں, تاہم ہم سب سے زیادہ جس بات کے عقیدت مند ہیں, ہم احادیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ فضیلتوں کے مطابق ہم خلفائے راشدین کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے. تاہم ان فضیلتوں کے اندر ہم سب کی وہ جرت نہیں کہ کسی بات کو کسی اور انداز سے پیش کرنے کی جرت کریں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو 3 غلطیاں ہوئیں جن کو اجتہادی غلطیوں سے تعبیر کیا گیا, اور ان تعبیرات کے اندر پہلی بات تو یہ تھی کہ واقعہ یہ
جنگ صفین کا معاملہ اور پھر واقع تحکیم کا معاملہ اور پھر ایک اور معاملہ تھا جو یزید کی ولی عہدی، انشاءاللہ وہ تفصیلات اگلے ہفتے ہمارے سامنے آئیں گی، اور اس معاملات میں ہم سب یہ دعا کریں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ جو حق ہے اللہ اسے حق کے طریقے پر ہمیں دکھائے اور اس انداز میں مثبت فکر کے ساتھ اس فکر کو لے کر کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔